دنیا کی تاریخ کا وہ کون سا ایک دن تھا، مطلب ایک ایسا دن جب محض ایک ہی تقریر نے صدیوں پرانی نسل پرستی کا گلا گھونٹ دیا، عورتوں کو معاشرے میں برابری کے حقوق دیے اور امیروں کے معاشی استحصال کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کسی بھی عالمی انسانی حقوق کے ادارے یا اقوام متحدہ کے بننے سے صدیوں پہلے ہوا۔ جی بالکل، یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے نہ صرف ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی بلکہ انسانی سوچ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسا چارٹر تھا جس کا اطلاق طاقتور اور کمزور پر یکساں ہوا۔ ویلکم ٹو اسمارٹ اسکوپ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس علم کو لائک اور شیئر کریں۔ اچھا، تو آج کی اس ڈیپ ڈائیو میں ہم 9 ذوالحجہ 10 ہجری یعنی 6 مارچ 632 عیسوی کے اس تاریخی دن کی تہوں میں جا رہے ہیں۔ مقام تھا میدان عرفات کی وادی نمرہ، جہاں 1,20,000 سے 1,44,000 انسانوں کا ایک بے قرار سمندر موجود تھا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ مطلب اس واقعے کو صرف ایک مذہبی خطاب کے خانے میں رکھنا اس کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر اس کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ انسانی تاریخ کا پہلا اور سب سے جامع انسانی حقوق کا چارٹر نظر آتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، جہاں قبائلی جنگیں، کمزوروں کا استحصال اور عورتوں کی خرید و فروخت ایک عام سی بات تھی۔ یعنی ایک مکمل تاریخ دور تھا۔ جی ہاں، اور اس تاریخ دور میں یہ خطبہ ایک مکمل نظام حیات بن کر ابھرا، اور اس کی سب سے منفرد بات یہ تھی کہ اس قانون کو پیش کرنے والے لیڈر نے صرف زبانی احکامات صادر نہیں کیے بلکہ اس کا سب سے پہلا اور سخت اطلاق اپنی ذات اور اپنے خاندان پر کیا۔ واہ، یہاں ایک بات جو ذہن کو بہت الجھاتی ہے نا، وہ یہ کہ اتنے بڑے مجمع میں، صحرا کی تپتی دھوپ میں، جہاں کوئی جدید ساؤنڈ سسٹم یا لاؤڈ سپیکر نہیں تھا۔ جی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ بالکل۔ تو یہ پیغام 1,00,000 سے زائد لوگوں تک پہنچا کیسے؟ یہ جان کر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ تاریخ بتاتی ہے مجمع میں مخصوص فاصلوں پر بلند آواز والے افراد کھڑے کیے گئے تھے جو ان الفاظ کو باقاعدہ دہرا رہے تھے۔ مطلب ایک حیران کن انتظامی ڈھانچہ تھا۔ بالکل، ایک انسانی چین بنائی گئی تھی تاکہ آخری صفوں تک ہر لفظ واضح پہنچے۔ صحیح، لیکن اگر ہم اس خطبے کے اصل متن پر غور کریں تو سب سے پہلا وار معاشرے کے کس ناسور پر کیا گیا؟ دیکھیں، کسی بھی تہذیب یا معاشرے کو کھڑا کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط اس کے شہریوں کی جان، مال اور عزت کا تحفظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر جب اس تاریخی خطبے کا آغاز کیا تو ایک انتہائی شاندار اور گہری نفسیاتی تشبیہ کا استعمال کیا۔ اچھا، وہ تشبیہ کیا تھی؟ اس وقت کے عرب مکہ کے شہر، ذوالحجہ کے مہینے اور یوم عرفہ کا بے پناہ احترام کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ تینوں چیزیں انتہائی مقدس تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسی عقیدت کو استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام اور مقدس ہیں جس طرح یہ دن، اس مہینے اور اس شہر میں محترم ہے۔ مطلب ایک ایسی چیز جس کی حرمت ان کے دلوں میں پہلے سے رچی بسی تھی، اسے بنیاد بنا کر ایک نئے اور عظیم تصور کو سمجھایا گیا۔ یہ کمال کی نفسیات ہے۔ جی، انسانی ذہن ہمیشہ معلوم چیزوں سے نامعلوم کو سمجھتا ہے۔ اس ایک جملے نے ناحق قتل، چوری اور کسی کی عزت اچھالنے کو ایسا سنگین جرم بنا دیا جس کا تصور اس قبائلی معاشرے میں پہلے موجود ہی نہیں تھا۔ بالکل، اور جب ہم جان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں نا تو زمانہ جاہلیت کے خونی انتقام کا ذکر آنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عربوں میں خون کے بدلے خون کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھا۔ ایسا ہی ہے، اگر ایک قبیلے کے فرد نے دوسرے قبیلے کے کسی شخص کو قتل کر دیا تو یہ جنگ کئی نسلوں تک چلتی تھی۔ یعنی ایک ایسا نفسیاتی اور سماجی بوجھ جس نے پوری معیشت اور معاشرے کو مفلوج کر رکھا تھا۔ اور اس نہ رکنے والے خونی چکر کو توڑنے کے لیے محض ایک قانون بنانا کافی نہیں تھا، بلکہ ایک زبردست عملی نمونہ درکار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ زمانہ جاہلیت کا ہر دستور میرے قدموں تلے رون دیا گیا ہے اور تمام خونی انتقام باطل قرار دیے جاتے ہیں۔ واہ!
اور اس اعلان کی گونج اس لیے بھی تاریخ میں سب سے الگ ہے کیونکہ قانون کی حکمرانی ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عام آدمی کا خون معاف کرنے سے شروعات نہیں کی، بلکہ سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کیا۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی ربیعہ بن حارث کے شیرخوار بیٹے کا خون معاف کیا، جسے حزیل قبیلے نے قتل کر دیا تھا۔ جی، اپنے سگے خون کا بدلہ معاف کر دیا۔ مطلب اگر ہم اس کا موازنہ آج کے جدید دور سے کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے جمہوری ممالک میں بھی قوانین اکثر طاقتور لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی چور دروازہ نکال لیتے ہیں، لیکن یہاں دنیا کے سب سے طاقتور لیڈر نے، جس کے ایک اشارے پر ہزاروں جانیں قربان ہونے کو تیار تھیں۔ بالکل، انہوں نے اس مشکل ترین قانون کا اطلاق اپنے ہی خون سے کیا۔ یہ دراصل یہ پیغام تھا کہ اب کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔ صحیح، اور اس سے روزمرہ کی زندگی کے لیے بھی ایک بڑا سبق ملتا ہے۔ مطلب سڑکوں پر ہونے والے جھگڑے، جسے ہم روڈ ریج کہتے ہیں، یا خاندانی دشمنیاں جن میں ایک انسان کی انا پورے خاندان اور معاشرے کا امن تباہ کر دیتی ہیں۔ جی، اس خطبے کی روشنی میں دیکھیں تو معاف کر دینا کمزوری نہیں، بلکہ اپنی انا کو شکست دینا اصل بہادری اور طاقت ہے۔ جان کی حفاظت کا یہ قانون جب قائم ہو گیا تو اس کے بعد انسان کے دوسرے سب سے بڑے مسئلے یعنی معاشی تحفظ کی باری آئی۔ یہ ایک انتہائی منطقی ترتیب معلوم ہوتی ہے۔ مطلب اگر انسان کی جان ہی محفوظ نہیں تو وہ کھائے گا کیا اور کمائے گا کیا؟ اور جان بچ جائے تو پھر سب سے پہلا سوال پیٹ بھرنے کا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور جب ہم اس دور کی معاشیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو مکہ کا پورا معاشی نظام سود یعنی ربا پر کھڑا نظر آتا ہے۔ سود وہ ہتھیار تھا جس سے غریبوں کا خون چوسا جاتا تھا اور انہیں نسل در نسل غلام بنایا جاتا تھا۔ یہ کوئی عام استحصال نہیں تھا۔ مطلب جب غریب قرض ادا نہیں کر پاتا تھا تو سود در سود اس پر چڑھتا جاتا، یہاں تک کہ اسے اپنی آزادی یا اپنے بچوں کو گروی رکھنا پڑتا تھا۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالمانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ہر قسم کے سود کو مکمل طور پر باطل قرار دے دیا۔ فرمایا کہ اب تمہیں صرف اپنے اصل سرمایہ پر حق ہے۔ اصول یہ دیا کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ آج کا غریب انسان بھی اسی طرح قرضوں کے چکر میں پھنس کر ایک جدید قسم کی غلامی کا شکار ہے۔ بالکل، آج بھی صورتحال مختلف نہیں ہے، لیکن اس وقت مکہ میں سود کو ختم کرنا ایسا ہی تھا جیسے آج وال سٹریٹ کے پورے نظام کو ایک دن میں بند کر دیا جائے۔ اور یہاں پھر وہی کمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ اقربا پروری کے ہر الزام کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سود کس کا منسوخ کیا؟ اپنے سگے چچا عباس بن عبد المطلب کا۔ اس فیصلے کی معاشی اور نفسیاتی شدت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، عباس بن عبد المطلب مکہ کے سب سے بڑے تاجروں اور سرمایہ داروں میں سے تھے۔ ان کا لاکھوں کا سود لوگوں پر واجب الادا تھا۔ اپنے ہی خاندان کی اتنی بڑی دولت جو کہ ایک طرح سے یقینی آمدنی تھی، اسے صرف ایک اصول کی خاطر ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دینا ایک غیر معمولی قدم تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلام کا معاشی انصاف اندھا ہے، جو اپنے اور پرائے میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ بغیر سود کا نظام معاشرت میں دولت کو چند ہاتھوں میں سمٹنے سے روکتا ہے اور یہی معاشرے کے حقیقی سکون کا باعث بنتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور دیکھیں، جب اس طرح کے معاشی اور سماجی انقلاب آتے ہیں نا، تو ان کا سب سے پہلا اور گہرا اثر معاشرے کے ان طبقات پر پڑتا ہے جو سب سے زیادہ کمزور اور غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ جی، یعنی خواتین کا طبقہ۔ جی ہاں، جب معیشت اور جان محفوظ ہو گئی تو منطقی طور پر خطبے کا اگلا حصہ ان خواتین کی جانب موڑا گیا جنہیں زمانہ جاہلیت میں محض ایک جائیداد سمجھا جاتا تھا، جنہیں وراثت میں بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ عورتوں کی حیثیت کے حوالے سے تو اس خطبے نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ انہیں کوئی دنیاوی ملکیت قرار دینے کے بجائے اللہ کی امانت قرار دیا۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ محض الفاظ کا ہیر پھیر نہیں تھا، بلکہ ایک پورے سماجی ڈھانچے کی تبدیلی تھی۔ یہ جو تصور ہے نا اللہ کی امانت والا، اس پر ذرا غور کریں۔ جب ہم دنیا میں کسی انسان کی دی ہوئی امانت رکھتے ہیں تو اس کے خراب ہونے پر ہمیں اس انسان کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ کیا کہے گا، لیکن جب کسی رشتے کا ضامن
براہ راست کائنات کا خالق بن جائے تو اس سے مرد کی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ شادی کے اس بندھن کو ایک عام سماجی معاہدے سے اٹھا کر براہ راست الہی سطح پر لے جایا گیا۔ مرد کو یہ باور کرایا گیا کہ اگر اس عورت پر ظلم ہوا تو وہ اس کے باپ یا بھائی کو نہیں بلکہ براہ راست اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور پہلو یہ ہے کہ محض فلسفہ نہیں بیان کیا گیا بلکہ باہمی حقوق اور فرائض کی ایک مکمل فہرست دی گئی۔ فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں لیکن ان کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ شوہروں کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ بیویوں کو بہترین کھانا اور لباس فراہم کریں اور ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور حقوق کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں میں توازن بھی رکھا گیا۔ ہاں، عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ شوہر کی وفاداری کریں اور اس کی مرضی کے خلاف ان لوگوں کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں جن کا آنا شوہر کو ناپسند ہو۔ جی، تاکہ گھر کا سکون برقرار رہے۔ مطلب آج کے دور میں جب ہم خاندانی نظام کو بکھرتے اور طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کو دیکھتے ہیں تو اکثر اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ ہر کوئی اپنے حقوق تو مانگ رہا ہے لیکن اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کو تیار نہیں۔ اگر باہمی احترام، بہترین رویے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کو سمجھ لیا جائے تو بہت سی تلخیاں گھر کے دروازے پر ہی دم توڑ جائیں گی۔ بالکل، اور خاندانی اکائی کو اس طرح مضبوط کرنے کے بعد انسانیت کی سطح پر موجود سب سے پرانی اور گہری بیماری کا علاج کیا گیا۔ نسل پرستی، رنگ کا امتیاز اور قبائلی غرور۔ جی ہاں، یہ حصہ ایسا ہے جو آج کی دنیا میں بہت زیادہ متعلقہ ہے۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کا خدا ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، یعنی آدم، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ آج دنیا بھر میں بلیک لائیوز میٹر جیسی تحریکیں چل رہی ہیں، مساوات کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے کے اس صحرا میں جو اعلان ہوا اس کی بنیاد کتنی گہری اور سائنسی تھی۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قبائلی تکبر جو اس وقت کے عربوں کی رگ رگ میں بسا تھا، اسے توڑنے کے لیے کیسی حیاتیاتی اور منطقی مثال دی گئی۔ انسان کو اس کی تخلیق کی بنیاد یاد دلائی گئی۔ جی، کہ تم سب مٹی ہو۔ بالکل، جب ہر انسان کی بنیاد ایک ہی ہے، جب سب کا مادہ ایک ہی مٹی ہے تو پھر برتری کس بات کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، سوائے تقویٰ کے، یعنی فضیلت کا معیار مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا گیا۔ انسانوں کی برتری کا پیمانہ دولت، شہریت، ذات پات یا جلد کے رنگ سے ہٹا کر صرف اور صرف ان کے کردار اور پرہیزگاری پر رکھ دیا گیا۔ ایسا ہی ہے۔ یہ وہ انقلابی سوچ تھی جس نے تکبر کی نفسیاتی جڑیں کاٹ دیں اور حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی اور قریش کے بڑے بڑے طاقتور سرداروں کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کوئی اونچا یا نیچا نہیں رہا۔ اور اس مساوات کا اطلاق صرف آزاد انسانوں پر نہیں ہوا۔ اس دور میں جب غلامی ایک پوری دنیا کا معاشی اور سماجی نظام تھی، اسلام نے ماتحتوں اور غلاموں کے ساتھ مکمل برابری کے سلوک کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جو تم خود کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ، اور جو تم خود پہنتے ہو وہی انہیں پہناؤ، اور جس کے پاس کوئی امانت رکھی گئی ہے وہ پوری دیانتداری سے حقدار کو لوٹائی جائے۔ یہ بات آج کے ہمارے روزمرہ کے رویوں کے لیے ایک بہت بڑا آئینہ ہے۔ مطلب ہمارے دفاتر کا ماحول دیکھ لیں، ایک باس اور اس کے ماتحت ملازم کے رویے کا، سہولیات کا کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ یا ہمارے گھروں میں کام کرنے والے افراد، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم انہیں دسترخوان پر بٹھا کر وہی کھانا کھلاتے ہیں جو ہم خود کھاتے ہیں؟ یہ ایک بہت چپتا ہوا سوال ہے جو انسان کو اپنے معاشرتی رویوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل درست کہا۔ اور دیکھیں، اب تک کے تمام تر قوانین وضع کرنے کے بعد ایک آخری مگر انتہائی اہم مرحلہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے، اس لیے اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ یہ امت آنے والے زمانوں میں بھٹک نہ جائے۔ جی،
اور یہاں شیطان کے پوشیدہ ہتھکنڈوں کے حوالے سے ایک انتہائی منفرد انتباہ جاری کیا گیا۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ایک لیڈر جو اپنے آخری وقت میں ہے وہ شاید کسی بہت بڑے بیرونی دشمن سے ڈرائے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہاں تنبیہ شیطان کے ان چھوٹے ہتھ کنڈوں کے بارے میں کی گئی جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ کمال کی نفسیاتی بصیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اب اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین پر کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر خوش ہوگا کہ تم ان چیزوں میں اس کی اطاعت کرو جنہیں تم حقیر یا معمولی سمجھتے ہو۔ شیطان اب انسان کو بڑے کفر کی طرف نہیں بلائے گا، بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے راستے سے تباہی کی طرف لے جائے گا۔ زندگی میں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، جھوٹ بولنا، رشتہ داروں کے حقوق مارنا یا کسی کا دل دکھانا، ان چھوٹی چیزوں کو ہم بڑی آسانی سے درگزر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہی وہ چھوٹے سوراخ ہیں جو بالآخر کردار کے پورے جہاز کو غرق کر دیتے ہیں اور معاشرے میں تفریق ڈالتے ہیں۔ بالکل، اور انہی فتنوں سے بچنے کے لیے کیا حتمی لائحہ عمل دیا گیا؟ انفرادی اور اجتماعی گمراہی سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادوں کی یاد دہانی کرائی۔ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا اور نہ کوئی نیا دین بنے گا۔ 5 بنیادی ستونوں کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اور پھر آنے والی تمام نسلوں کے لیے رہنمائی کا ایک حتمی سرچشمہ بتا دیا۔ وہ سرچشمہ قرآن اور سنت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ جی، کوئی ایسا پوشیدہ یا صوفیانہ علم نہیں چھوڑا جس تک صرف خاص لوگوں کی رسائی ہو، بلکہ ایک کھلی کتاب اور ایک روشن عملی نمونہ چھوڑا جس پر عمل کرنا ہر انسان کے بس میں ہے۔ اور ان تمام نصائحت کے بعد خطبے کا جو اختتام تھا وہ تاریخ کا ایک ایسا منظر ہے جو شاید کبھی دوبارہ پیش نہ آئے۔ وہ منظر دراصل ایک عظیم لیڈر کی جانب سے اپنی قوم اور اپنے رب کے سامنے مکمل جواب دہی کا منظر تھا۔ خطبے کے عروج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے اس بے قرار سمندر پر نظر ڈالی اور مجمع سے ایک سوال پوچھا کہ قیامت کے دن جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ 1.25 لاکھ سے زیادہ افراد اور سب یک زبان ہو کر جواب دیتے ہیں۔ اس گواہی کی آواز آسمان کو چھوتی ہے کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اپنی امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اور اس تاریخی گواہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ واہ! اس کے فوراً بعد تاریخ انسانی کا وہ لمحہ آیا جب دین کی تکمیل پر مہر ثبت کر دی گئی۔ آسمان سے سورۃ المائدہ کی آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ ایک ایسا رقت آمیز اور جلالت سے بھرا لمحہ تھا جس کی وسعت کو الفاظ میں سمیٹنا واقعی بہت مشکل ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو اور ان تمام حقائق کا نچوڑ نکالیں تو ہمارے سامنے کیا بصیرت ابھر کر آتی ہے؟ اصل کمال اور معجزہ یہ تھا کہ اس شاندار قانون کو بنانے والے نے، اس کا اعلان کرنے والے نے سب سے پہلے خود کو اور اپنے سب سے عزیز خونی رشتوں کو اس قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ حقیقی لیڈرشپ زبانی جمع خرچ یا بلند و بانگ تقریروں سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ذاتی قربانی، جواب دہی اور ایک بے داغ عملی نمونے سے قائم ہوتی ہے۔ یہ انتہائی فکر انگیز بات ہے۔ یہ خطبہ تاریخ کے اوراق میں دفن کوئی پرانی تقریر نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک دھڑکتا ہوا دستور حیات ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انصاف آفاقی ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر یہ ڈیپ ڈائیو آپ لوگوں کے لیے معلومات کا ایک نیا دروا کر گئی ہے تو سمارٹ اسکوپ کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس شاندار علم کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی انفرادی اور خاندانی زندگی میں اس عظیم لیڈر کی طرح
خود کو سخت ترین قانون اور اصول کے ماتحت رکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، یا ہمارا انصاف کا ترازو صرف دوسروں کو تولنے کے لیے اٹھتا ہے؟ غور ضرور کیجیے گا۔